ہم نے یہ کہا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمام جو ترامیم ہیں ہم قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی دے چکے ہیں مارچ اس مہینے میں، اس سال میں. اس کے بعد حکومت کو بھی بھیجے تھے. جو بل وہ لائے تھے اس کے جواب میں کہ اگر آپ واقعی نیب کو ان جو ترامیم جس کا پوائنٹ آؤٹ سپریم کورٹ نے کیا ہے، کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا ہے، عدالتی فیصلوں نے کیا ہے، اگر ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ترامیم ضروری ہیں. شک وائز اگر بات کرنا چاہتے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے تو لکھ دیں اس کے اندر کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اطلاق ہوگا اس کا. مثلا ایک بات یہ کرتے ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہ 85 سے نہ کریں 99 سے کریں. کیا یہ ممکن ہے کسی قانون میں؟ یہ سب سے بڑی خرابی ہے نیب کے قانون کی کہ 99 میں قانون بنا اور یہ کہا گیا کہ آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے جو معاملات ہیں آج وہ غیر قانونی ہو گئے. یہ دنیا کے کسی قانون میں ممکن نہیں ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ یا 99 کو 85 میں لے جائیں یا 85 کو 99 میں لے آئیں. کہ اگر ایک چیز 85 سے 99 تک لیگل تھی، وہ وقت گزر چکا ہے، اس کو آپ آج اللیگل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اگر آج آپ ترمیم کر رہے ہیں قانون میں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ آج سے ہو سکتا ہے، وہ ماضی میں نہیں ہو سکتا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون کا یہ بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ جس دن سے آپ اس کو پروملگیٹ کریں، اس کو اثر انداز کریں، اسی دن سے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا اطلاق ماضی پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے پھر بھی کہا، میں نے کہا یہ سب رہنے دیں، مسلم لیگ نون پہ اطلاق کر دیں، تمام باتوں کو اطلاق کر دیں. جی 1 ارب روپے کی بات کرتے ہیں. 1 ارب، ہم نے کہا کہ ایف آئی اے موجود ہے، دیگر قوانین موجود ہیں. ایف آئی اے کا تو ہر کیس جو ہے نیب کا وہ تو سینکڑوں ارب میں ہوتا ہے. تو آپ یہ کسی سیکرٹری کو پکڑ لیا، کسی کو کہا جی تمہیں یہ 20 لاکھ کی تمہاری یہ ہو گئی ہے، کسی سے یہ پکڑ لیا. ایک ایک شک پہ قومی اسمبلی کے اندر بحث ہو چکی ہے. یہ بڑی دیر سے ان کو یاد آئی ہے. یہ صرف ایک کوشش ہے ٹینورٹ کرنے کی. تو این آر او جو دیا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. وہ چینی والے ہیں، وہ گندم والے ہیں، وہ ایل این جی والے ہیں، وہ دوائیوں والے ہیں، وہ بی آر ٹی ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سا پورٹس اینڈ شپنگ ہے. ہر وزیر تو یہاں این آر او لے چکا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. آج آپ کیس دیکھ لیں، کتنے کیس نیب میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے اوپر دوائیوں کا وزیر نکالا گیا کہ اس نے دوائی میں چوری کی ہے. آج تک نیب اس کی کمپلینٹ ویریفیکیشن مکمل نہیں کر سکا. تو میں آج بھی کہتا ہوں اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو نیب کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ختم نہیں کر سکتے ہیں تو بدل لیں. ہماری جو ترامیم ہے قومی اسمبلی میں دی ہوئی ہیں، ان کو اگر سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے تو ان کو نام قبول کریں، لیکن ملک نہیں چلے گا. غیر ایک کالے اور اندھے قانون سے ملک نہیں چلے گا. میں آج بھی کہتا ہوں اس کے اندر لکھ دیں قانون میں کہ اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پر ہوتا رہے گا جو مشرف نے نیب کا قانون بنایا تھا. کوئی ڈر نہیں ہے. اور یہ بھی ذرا یہ سارے وزیر مل کے بتا دیں کہ آج تک آپ نے کون سے کیس بنائے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف. ایک کرپشن کا کیس یہ ہماری حکومت کا بنا سکیں؟ ایک بتائیں نا ذرا. ہم تو کہتے ہیں کہ نیب کی تفتیش میں، نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگا کر عوام کو دکھائیں. کس بات سے ہیں؟ یہ بھی ہم نے لکھا تھا اس میں کہ کیمرے لگائے جائیں نیب کی تفتیش اور عدالتوں میں. تو یہ عجیب سی یہاں جھوٹ بولنے کی اتنی عادت بن گئی اس حکومت میں کہ وزیراعظم سے لے کر آخری وزیر تک صرف جھوٹ پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ملک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں، یعنی جو 1 ارب روپے کا حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ رکھی کہ 1 ارب روپے سے آغاز ہو نیب کی کارروائی کا، ایک تو یہ بتا دیں کیا یہ واقعی اپوزیشن نے ڈیمانڈ رکھی تھی، یہ سجیشن تھی آپ کی؟ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کھل کر بتائیں، تو شہزاد اکبر صاحب کو اگر ہم دعوت دیں تو آپ ان کے سامنے یہ سب باتیں بیٹھ کے کر لیں، آپس میں مناظرہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی. مناظرہ تو کر چکے ہیں ندیم بابر. نہیں، وہ ندیم بابر صاحب کو تو اس پہ آتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں بس سب. مناظرہ میں بالکل کرنے کو تیار ہوں. میں جھوٹ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، معذرت سے. میں تو حقائق کی بات کروں گا. یہ جو ہماری ترامیم نہیں ہے، یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں
میں تو ایک سوال کا جواب دے دینا کہ یہ جو میٹنگز ہوتی تھیں اس بل پر، یہ بل کون لے کر آیا، کہ کہاں میٹنگ ہوتی تھی اور کس کی وساطت سے ہوتی تھی، تو پھر آپ کو حقیقت کا علم ہوگا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نیب میں کہ بل کو ڈسکس کریں، حکومت لے کر آئی۔ ہم نے کہا جناب یہ ترامیم ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ضروری ہیں، ہم قومی اسمبلی میں بھی دے چکے ہیں، ہم گورنمنٹ کو بھی بھیج چکے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 ارب سے کم اگر نیب 2 لاکھ کے بھی کام کرے گی، بڑی اچھی بات ہے، کر لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم پہ تو کیس سینکڑوں ارب کے بنتے ہیں، اس کا اطلاق کہاں سے ہوگا؟ جو چیز آپ کو قبول نہیں ہے اس کو رہنے دیں، لیکن نیب کا قانون آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا، نیب کا قانون بنیادی انسانی تقاضوں سے متصادم نہیں ہو سکتا، نیب کا قانون اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہو سکتا، انصاف کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ جو ڈائریکشنز موجود ہیں سپریم کورٹ کی، کونسل اسلامی آئیڈیالوجی کی، ہم نے اس کے مطابق اپنی رائے دے دی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ رائے نہیں ٹھیک، آپ اس کو ختم کر دیں، نہ مانیں۔ اس میں این آر او کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کیس ختم کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیس بھی رہنے دیں، ہمارے کیس ہی چلا دیں۔ اب ایک اور بات کہی شہزاد اکبر صاحب نے کہ یہ این آر او جب نہیں ملا تو تب اپوزیشن نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی۔ کیا یہ جو تعلق جوڑتے وہ یہ اب نئی کہانی ہے، یہ وہی کہانی وہاں جوڑنے کی کوشش ہوگی۔ این آر او نہ یہ دے سکتے ہیں نہ ہمیں چاہیے۔ میں تو پوچھتا ہوں نا، میں نے نہیں کہا تھا اس میٹنگ میں کہ مسلم لیگ نون پہ اطلاق رہنے دے اس کا۔ تو این آر او ان کو ضرورت ہے، ہمیں کسی این آر او کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کو انہوں نے این آر او دیے ان کے نام بھی سب جانتے ہیں۔ آج ہر وزیر این آر او شدہ ہے، کون سا وزیر ہے جو این آر او کے بغیر گزارا کر رہا ہے؟ یہ سب حقائق سامنے آئیں گے، یہ زیادہ دیر چھپیں گے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عباسی صاحب، ایک آپ کے سامنے رکھ دیے چینی کا سکینڈل۔ ساری بات کی حقیقت یہ ہے کہ حکومت لائی بل، حکومت نے کہا جی نیب پر بات کرتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں، ملک نہیں چل رہا نیب کے ہوتے ہوئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم اس قومی اسمبلی میں دے چکے ہیں ترامیم۔ انہوں نے کہا نہیں، اس پہ شک وار بحث کر لیں۔ اس میٹنگ میں بیٹھا گیا۔ فاروق نائک صاحب نے جو اپنے نوٹس بنا کر لائے تھے، وہ نے کہا جی میں یہ اس بحث کو آسان بنانے کے لیے یہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ سب باتیں میں پہلے بھی ٹی وی پر کر چکا ہوں، انہوں نے ان کے دے دیے۔ اور میں نے ان سے وہاں مذاکراً کہا، میں کہا جناب یہ نہ ہو کہ آپ حضرات یہ کل لہراتے پھریں ان کاغذات کو کہ ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ 4 گھنٹے بعد قومی اسمبلی میں وہ کاغذات لہرائے گئے اور کہا کہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اور جو ان وزراء کے اپنے تاثرات تھے ان میٹنگز میں، وہ مجھ سے نہ دہرائیں تو بہتر ہے۔ میٹنگ کی بات میٹنگ میں رہنی چاہیے، میں اس اصول پہ ہمیشہ کاربند رہتا ہوں۔ وہ اعتماد میں بات ہوتی ہے۔ اگر یہ باہر بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے صرف ایک سوال ہے کہ میٹنگ کس کی وساطت سے ہوتی تھیں اور کہاں پر ہوتی تھیں، اس کا جواب دے دیں یہ وزراء۔ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، جو امینڈمنٹس قومی اسمبلی میں دی گئی ہیں، جو فاروق نائک صاحب کے نوٹس میں تھیں، اس پر اگر ان کو اعتراض ہے تو لکھ کر بھیج دیں کہ کون سا اعتراض ہے، میں لکھ کر جواب دے دوں گا۔ میں ہر ترمیم کو جانتا ہوں، اس کی ضرورت جانتا ہوں۔ میں نے نیب کو فیس کیا ہے، پچھلے 99 سے 2008 تک فیس کیا ہے، پھر آج 2018 سے آج تک فیس کر رہے ہیں۔ تو نیب ایک ایسا قانون ہے جس میں انصاف نہیں ہے، اس بات کو سوچ لیں۔ ہم نے بھگت لیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ترمیم میں لکھ دیں کہ نون لیگ پر اطلاق رہے گا، آپ بھگت سکتے ہیں تو رہنے دیں یہ قانون۔ عباسی صاحب، یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تھوڑا بہت جی